ہم شکل مصنف اہم راحت۔ انہوں نے کئی جڑی بوٹیوں سے وہی محلول تیار کیا تھا جس نے انہیں روسیا کر دیا تھا، اور اب وہ خصوصاً شاہ زیب کو اپنے جیسا بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے کیا تو شاہ زیب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مسٹر جوشان، آپ اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں، آپ ان معاملات کو بھول کر مجھ پر ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں گے۔ مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ میں زندگی کے نہ جانے کون سے مرحلوں سے گزر چکا ہوں۔ اب اگر یہ روسیائی بھی مقدر میں ہے تو آپ یہ سیاہی بخوشی میرے وجود پر تھوپ دیجئے۔ مسٹر شاہزید، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تم دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر سفر نہیں کر سکو گے، کہیں بھی اپنی اصل حیثیت ان لوگوں کی نگاہوں سے نہیں بچا سکو گے۔ تمہارا حشر بھی ان بیرونی افراد سے مختلف نہیں ہوگا جو بے کسی موت مر چکے ہیں۔ شاہ زیب نے گھبرا کر جلدی سے اپنے لباس اتار دیا تاکہ مسٹر جوشان اس پر طب آزمائی شروع کر سکیں، اور درد حقیقت لطف ہی آ گیا تھا۔ ایک بڑے برش نما جھال سے شاہ زیب کے جسم پر سیاہی رنگی گئی۔ یہ برون مائل سیاہی تھی جو مقامی لوگوں کے رنگ سے مطابق رکھتی تھی، اور بلا شبہ اس کا اثر اتنا پکا تھا کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکے۔ البتہ اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں یہی مسٹر جوشان سے کہا، کیا میری یہ روسیائی کبھی دور بھی ہو سکتی ہے؟ مسٹر جوشان مسکرا دیے، پھر بولے، ہاں کیوں نہیں، اس کا طور بھی موجود ہے، لیکن عام انداز میں یہ سیاہی اتر سکے گی۔ اس شاہ زیب نے گردن ہلا دی تھی۔ مسٹر جوشان اپنی ماہرانہ کارروائیوں میں مصروف رہے، اور شاہ زیب کے نقش و نگار بھی دیوی لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کسی جانور کی کھوپڑی کی آنکھ ہڈیوں کی مالک شاہ زیب کے گلے میں ڈال دی۔ یہ کیا؟ شاہ زیب نے الجھتے ہوئے کہا۔ چپ چاپ رہو جناب ویشی صاحب، جوشان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر الٹے سیدھے موٹی پتوں کا ایک تاج سا بنا کر شاہ زیب کے سر پر سجا دیا، اور ایک جانور کی کھال بدن کے اوپری حصے پر مانڈ دی گئی، گویا اب شاہ زیب کا بناؤ سنگار ہو چکا تھا۔ شاہ زیب نے شوراک کی طرف دیکھا، وہ میٹھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے رہی تھی۔ جیسے ہی شاہ زیب سے اس کی نگاہیں ملی، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تب شاہ زیب نے جوشان سے کہا، ایک بات تو بتائیں مسٹر جوشان، کیا مقامی خواتین یہ رنگ روپ نہیں رکھتی؟ آخر مردوں ہی پر کیوں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے؟ کیا میڈم سونارا کے لیے کوئی میک اپ ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس کا جواب کچھ یوں ہے، اتفاق ہے کہ یہاں جتنی حکمران خواتین رہی ہیں، ان کا تعلق نہ کسی بیرونی مرد سے ضرور رہا ہے، اور اس کے بعد جو ان کی اولاد پیدا ہوئی وہ مخلوق شکل رکھتی تھی۔ موجودہ میسی سوٹاڈا سے پہلے کسی عورت کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن میسی سوٹاڈا یہاں کی تمام خواتین سے مختلف ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میڈم سونارا کا بڑھاپا اس طرح یہاں کی دوسری لڑکی جو حکمران بنے گی انہی کی شکل و صورت سے مطابقت رکھتی ہوگی۔ اس کا بارہا تذکرہ بھی آیا ہے، اور سنا گیا ہے کہ میسی سوٹاڈا کی بیٹی اپنی ماں کی ہم شکل ہے۔ خوب، شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے شوراک کی طرف دیکھا، اور وہ جھینپ گئی۔ وہ شاہ زیب کی مسکراہٹ طلب سمجھ گئی تھی، تاہم شاہ زیب نے آہستہ سے کہا، اگر اتفاق سے میڈم سونارا کو یہیں رہنا پڑے تو پھر آنے والی نسلوں کی حکمرانی بھی کوئی متنازع شخصیت نہیں ہوگی۔ شوراک نے خاموش رہی تھی۔ بہرطور مسٹر جوشان فارغ ہو گئے، اور اب شاہ زیب ایک اعلیٰ پائے کا وحشی لگ رہا تھا۔ مسٹر جوشان نے ایک نیزہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اب کم از کم اس خطبے کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مقامی آدمی نہیں ہو، لیکن مقامی زبان، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشاروں کی زبان ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور پھر اس نسل میں بھی گونگے لوگ کا وجود ہے۔ یہی میرے لیے مناسب ہوگا، شاہ زیب نے کہا، اور اب مس سونارا، براہ کرم آپ لباس تبدیل کر لیجئے۔ ہر چند آپ کو یہ لباس عجیب محسوس ہوگا، لیکن آپ اسے مجبوری تصور کریں۔ لباس دیکھنے کے قابل تھا، عجیب قسم کے جانور کے بالوں یا شاید کسی اور چیز سے یہ لباس بنایا گیا تھا۔ بس تھوڑا سا حصہ اوپری بدن کے لیے تھا، باقی جسم پتوں سے چھپا دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ کو ہمارے ساتھ سفر کرنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے جب آپ کو شوراک کی حیثیت پیش کیا جائے گا تو اس وقت آپ کے جسم پر دوسری قسم کا لباس ہوگا۔ اس کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے۔ ہمیں روانہ کب ہونا ہے؟
بس اب سے تھوڑی دیر کے بعد مسٹر جوشان نے کہا۔ اس کے بعد مسٹر جوشان نے کھانے پینے کی چیزیں اپنے پاس محفوظ کیں۔ نہایت اعلیٰ قسم کی کافی پی گئی اور اس کے بعد ان آسائشوں کی خبر بات کہہ دیا گیا، جنہوں نے یہ بلا دیا تھا کہ یہ لوگ صحرائے اعظم کے ایک انتہائی غیر مہذب حصے میں ہیں۔ پھر یہ لوگ غاروں ہی کے ذریعے باہر نکل آئے۔ در حقیقت مسٹر جوشان کی زندگی اس لیے محفوظ تھی کہ انہوں نے یہاں بے شمار سرنگیں اور غارات دریافت کر لیے تھے۔ ایک طویل ترین سرنگ میں انہوں نے تقریباً 45 منٹ چلنا پڑا اور اس کے بعد وہ لوگ اس کے دانے سے باہر نکل آئے۔ پہاڑیوں کے سلسلے تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا اور ان لوگوں کو اسی سلسلے میں درمیان سفر کرنا تھا۔ مسٹر جوشان نے بتایا کہ اس طرح یہ لوگ بستی سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ شاہ زیب نے شوراک کے چہرے پر جذبات کے سائے لرزتے دیکھے۔ نہ جانے کتنی طویل زندگی کے بعد وہ اپنی ماں کے حضور جا رہی تھی۔ یہ بات تو جوشان کے فرشتوں کے علم میں بھی تھا کہ جس لڑکی کو وہ مسنود شوراک کی حیثیت سے لے جا رہا ہے وہ اصل میں وہی لڑکی ہے جس حیثیت سے وہ اسے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب پیشکار مسئلہ تھا کہ وہ پیشکاری کس طرح ہوتی ہے اور مسٹر جوشان اپنی مرضی کے مطابق کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ سفر جاری رہا۔ پہاڑیوں سے گزرنے کے بعد یہ لوگ جنگلوں میں داخل ہو گئے۔ خوش قسمتی تھی کہ راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے ہمیں کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ ایک بلندی سے ڈھلان پر اترے تو شاہ زیب و شوراک نے ڈھلان کے انتہائی سرائے پر ایک بستی آباد دیکھی۔ اسے کوئی بستی کہنا تو حماقت ہے، یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اونچی نیچی کئی گئی منزلوں عمارتوں پر مشتمل نہیں تھا۔ ہاں، یا کچھ مٹی اور پہاڑی تھے جو عجیب و غریب نظارے پیش کر رہے تھے اور ان جھونپڑیوں کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ایک بڑا کنواں تھا جس میں یہ بستی پھیلی ہوئی تھی۔ طرف میں ڈھلان اور ناقابل عبور پہاڑ تھے۔ یقینی طور پر بستی سے باہر جانے کے لیے جو راستے بنائے گئے ہوں گے انہیں پہاڑوں کی کاٹ کر کے ترتیب دیا گیا ہوگا۔ کچھ مٹی اور پتھروں سے بنی ہوئی عمارتوں کے بارے میں مسٹر جوشان نے بتایا کہ یہ شیکال کے ان معزز لوگوں کی رہائش گاہ ہے جو کسی نہ کسی طور پر حکومت میں داخل رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ جو ایک سفیدی جگہ نظر آ رہی ہے وہ خانقاہ ہے جہاں بری جادوگرنی ساریہ رہتی ہے اور ہمیں اس خانقاہ تک پہنچنا ہے۔ کیا ممکن نہیں تھا کہ ہم اس جگہ سے ڈھلان عبور کرتے جہاں خانقاہ موجود ہے؟ شاہ زیب نے سوال کیا۔ نہیں، ان ڈھلانوں سے اترتے ہوئے ہمیں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ ہم یہاں سے اس غار میں پوشیدہ ہو جائیں گے، چند گز کے فاصلے پر نظر آ رہا ہے، اور پھر رات کی تاریکیاں پھیلنے کے بعد اپنا باقیہ سفر طے کریں گے۔ ویسے جس جگہ تم تذکرہ کر رہے ہو وہ ایسی نہیں تھی جہاں سے نیچے اتر جا سکے۔ نیچے اترنے کے لیے یہی جگہ مناسب ہے، اور تم خود دیکھ لو کہ کس خانقاہ کے اوپر جو پھیلی ہوئی پہاڑی ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پاؤں جما کر نیچے اتر سکیں۔ اس جگہ سے اترنا زندگی کا خطرہ مول لینے کے متعارف تھا، چنانچہ میں نے یہ جگہ منتخب کی ہے۔ یوں لگتا ہے مسٹر جوشان جیسے آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ ہاں، شیکال کے سارے اطراف میں دیکھ چکا ہوں، اور اس کی وجہ تم بہتر جانتے ہو۔ میں سمجھتا نہیں۔ خزانے کی تلاش میں نے ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں خزانہ موجود ہونے کے امکانات تھے۔ جوشان کی بات پر شوراک اور شاہ زیب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ بہرحال ڈھلان میں تھوڑا سا اترنے کے بعد انہوں نے اس پہاڑی کٹاؤ میں چھاپے جو ان کے دوسرے کو نگاہوں سے پوشیدہ رکھ سکتا تھا۔ یوں سے بستی میں ہونے والی کارروائیاں دیکھی جا سکتی تھیں۔ ایک باقاعدہ دنیا آباد تھی، ایک باقاعدہ زندگی تھی۔ جھونپڑیوں کی ترتیب قطاروں میں تھی اور ان کے درمیان کشادہ جگہ جھونپڑی دی گئی تھی۔ علاقے میں جگہ جگہ ترتیب سے درخت بھی لگائے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کی زندگی میں ایک ترتیب ہے، لیکن وہ ابتدائی حصہ وہ بے ترتیبی سی تھی۔ غالباً اسے اس لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا کہ وہاں بیرونی لوگ پہنچ جاتے تھے، اور ان سے نمٹنے اور انہیں روکنے کے لیے وہاں بے ترتیبی ہی مناسب تھی۔
وقت گزرتا رہا اور پھر شام کے سائے بستی میں اتر آئے۔ بستی میں جگہ جگہ چراغ روشن ہو گئے اور رات کی تاریکی میں وہ بستی عجیب لگنے لگی۔ ناقوسوں کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا یہاں عبادت بھی کی جاتی تھی۔ یہ لوگ وقت کا انتظار کرتے رہے اور اس وقت کے بعد جوشان کے اشارے پر اپنی جگہ سے نکل آئے۔ اب ان کا رخ اس خانقاہ کی جانب تھا جو دور سے اب بھی سفید نظر آ رہی تھی۔ یہ غالباً سفید پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ پتہ نہیں یہاں اور بھی لوگ موجود تھے یا نہیں۔ دور سے چھوٹی نظر آنے والی خانقاہ اندر سے کافی وسیع تھی اور یہاں سے نیچے جانے کے لیے پتھروں میں سیڑھیاں تراشی گئی تھیں جو نیچے گہرائیوں تک لے جاتی تھی۔ لوگوں کی نگاہوں میں بری جادوگرنی کی نہ جانے کیا حیثیت تھی۔ بہرطور ایک قدم سنسنی خیز کا حامل تھا۔ سونارا یا شورک اس کے ساتھ بوری کے سامنے جا کر کیا کرنا ہے، اور اس وقت ظاہر ہے شاہ و جوشان کے ساتھ نہ ہوں گے، لیکن اس بات سے جوشان واقف نہیں تھا کہ شورک وہاں جا کر کیا کرے گی۔ یہ لوگ خانقاہ کے عقبی حصے سے اندر داخل ہو گئے۔ بہت سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہاں اندر ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک لمبی آگ کی لکیریں نظر آ رہی تھیں جس میں سرخ سرخ انگارے دمک رہے تھے، اور نگاہوں کے عقب میں ایک کئی سادہ چود نظر آ رہا تھا۔ یہی بری جادوگرنی ساریہ تھی۔ اس کے سامنے کوئی سفید سی چیز رکھی ہوئی تھی جو یقینی طور پر لوبان کی ہوگی۔ وقفے وقفے سے وہ آگ میں یہ تمام چیزیں ڈالتی جا رہی تھی اور آگ سے ہلکا ہلکا دھواں خارج ہو رہا تھا، اور یہ بو اس دھوئیں کی تھی جو بالکل ناگوار نہیں تھی۔ غالباً کوئی خاص قسم کی پسی ہوئی شے تھی جس سے یہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شوراک نے شاذب کی جانب دیکھا، پھر جوشان کو دیکھنے لگی اور آہستہ سے بولی، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ قطعی نہیں، ہم وہاں جانا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھو، ہم اس جگہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں وہ سب کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو تم کرو گی، اور اس کے بعد تمہاری معاونت بھی کرتے رہیں گے۔ جوشان نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ واقعی یہاں سے دور نہیں تھی، اور جوشان اور شاذب نہ صرف یہاں سے خوراک کی کارروائی دیکھ سکتے تھے بلکہ اس کی آواز بھی سن سکتے تھے، اور یہ جگہ محفوظ بھی تھی۔ چنانچہ دونوں اس جگہ پوشیدہ ہو گئے۔ شوراک دبے قدموں چلتی ہوئی آگ کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ یہاں داخل ہونے سے پہلے اس نے وہ لباس بھی اس کو پہنا دیا جسے جوشان اپنے ساتھ لایا تھا، کیونکہ اسی لباس میں شوراک کو بری جادوگرنی کے سامنے پیش ہونا تھا۔ بلا شبہ اس وقت آگ کے پس منظر میں کھڑی ہوئی شوراک کوئی آسمانی دیوی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاذب نے اس کے اوپر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ بہرحال ان دونوں کی نگاہیں شوراک ہی پر لگی ہوئی تھی۔ پھر فوقتاً بوری ساریہ نے اپنی خوشبو آگ میں ڈالی، اور اس بار بلند ہونے والا دھواں بہت زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساریہ نے اپنے سامنے سے وہ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بجانے شروع کر دیے۔ وہ بڑی دیوانگی کی کیفیت میں پتھروں کے یہ ٹکڑے بجا رہی تھی، اور اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکل رہی تھی۔ شاذب نے ان آوازوں کو سنا تو صحیح، لیکن سمجھ نہیں آیا، جبکہ جوشان کے انداز میں ایک عجیب سی حیرت پیدا ہو گئی۔ شاذب نے سرگوشی کے انداز میں اس کی آواز وجہ پوچھی تو وہ آہستہ سے بولا، جانتے ہو بری ساریہ کیا کہہ رہی ہے؟ جانتا تو تم سے پوچھتا، شاذب نے کہا۔ وہ کہہ رہی ہے، اے مقدس خوشبو، اے مقدس ہواؤں، اے چلتی ہوئی آگ، اے چمکتے ہوئے تاروں، اے جگمگاتے ہوئے چاند، اے پتھروں، مجھے بتاؤ میرا خواب پورا ہوگا یا نہیں؟ جو کچھ میں نے کہا وہ ممکن ہوگا یا نہیں؟ ہاں، میرے لیے آخرت لمحات ہیں۔ میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں۔ اگر مقدس ملکہ کو میں اپنے دعوے کی تصدیق پیش نہ کر سکی، بدنام ہو جاؤں گی۔ میرا جادو ناکار قرار دیا جائے گا اور مجھے جھوٹا کہا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا سچ ثابت کر دو، مقدس ہواؤں، میرا سچ ثابت کر دو۔ میں جھوٹی مرنا نہیں چاہتی، اسے میرے سامنے بھیج دو۔ مجھے حکم دو، مقدس ہواؤں، کہ میں اسے کہاں تلاش کروں، اور یہ لمحات میرے لیے بے حد قیمتی ہیں۔ اگر میں اسے پا گئی تو زندگی پاؤں گی، ورنہ مرنے کے بعد بھی میری روح ان چٹانوں میں بھٹکتی پھرے گی۔
شاذب کو یہ الفاظ بے حد عجیب محسوس ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ بوری اس لمحے خاص طور سے اس بات کی توقع کر رہی تھی کہ شوراک اس کے سامنے آ جائے گی۔ بوری نے ایک بار پھر سامنے رکھا ہوا خوشبو دان اٹھا لیا اور اس میں سے خوشبو انگاروں پر ڈالنے لگی۔ تبھی شوراک کے منہ سے ایک آواز نکلی۔ وہ مدھم لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی اور یہ زبان یقینی طور پر مقامی تھی۔ اس بار بھی جوشان کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار بھرے تھے۔ ارے یہ لڑکی یہ زبان جانتی ہے؟ شاذب جواب دیے بغیر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شوراک کے منہ سے الفاظ نکلے، بوری ساریہ دیوانہ وار کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے اس دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور دیکھتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیے۔ اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ تب ہی شوراک نے تیزی سے آگے بڑھ کر بوری جادوگرنی کے دونوں ہاتھ انگاروں سے ہٹا لیے اور بوری کے حلق سے ایک والدہ چیخ نکل گئی۔ وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ شاذب کے پوچھنے پر جوشان نے اسے بتایا، آ گئی تو ہواؤں کی بیٹی، تو آ گئی ملکہ زادی، مجھے یقین تھا تو آئے گی۔ وقت نے مجھے سچا ثابت کر دیا۔ ساریہ کے لیے اس سے حسین موقع زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ تو آ گئی میری بچی، تو نے میرا لاج رکھ لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شوراک کو سینے سے لگا لیا۔ شوراک اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ ہی رہی تھی۔ بوری نے پھر کچھ کہا اور جوشان نے شاذب کو اپنی زبان میں بتایا، میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنے جا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جھوٹی ہونے کے بجائے میرا مر جانا بہتر ہے۔ یہ زخم کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آ گئی، مجھے زندگی کی ساری خوشیاں مل گئیں۔ لوگوں، شیکال کے لوگوں، تمہاری ملکہ تمہارے درمیان آ گئی۔ ساریہ سچ بولتی ہے اور تم یہی کہہ کر ساریہ سچ تھی۔ میرا سارا جادو اسی وقت کے لیے تھا۔ تمہاری بچی میں اعلان کروا دو، میں بتاؤں کہ مقدس ملکہ ہمارے درمیان آ گئی ہے۔ شیکال کے سونے والوں، آج کی رات سونے کی نہیں، جاگنے کی ہے، جشن منانے کی رات ہے۔ پوری ساریہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ اس کے کمزور بدن میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ وہ شوراک کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک جانب بھاگی۔ جوشان اور شاذب یہ اندازہ نہیں لگا پائے تھے کہ وہ اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ ویسے یہ باہر جانے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ کچھ بلندی، کچھ سیڑھیاں سی تھیں، جسے عبور کرنے کے بعد وہ کسی مخصوص جگہ پہنچ گئی۔ یہاں سے یہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جوشان نے شاذب کا بازو دباتے ہوئے کہا، تمہاری دوست نے تو کمال ہی کر دیا۔ وہ اس افریقی زبان میں بات کر رہی تھی۔ میں اس کے الفاظ تو نہیں سن سکا، لیکن بوری کا اندازہ یہی بتاتا تھا جسے اتنے شوراک کی آمد کا اعلان سنا ہو۔ شاذب نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ البتہ اب یہ لوگ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں سے یہ لوگ اس تمام صورتحال کا نظارہ کر سکیں۔ بہرحال یہ لوگ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ سیڑھیاں بلندی تک گئی تھیں، لیکن ایک راستہ درمیان سے کٹا ہوا تھا اور وہ ایک چٹان پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ ابھی یہ لوگ چٹان تک نہیں پہنچے تھے کہ بوری ساریہ کی آواز، جبکہ جوشان شاذب کا مترجم بنا ہوا تھا۔ بوری کہہ رہی تھی، شیکال کے سونے والوں، سو رہے ہو؟ سونا بہتر نہیں ہے، جاگو کہ جاگنے والی رات آ گئی ہے۔ آؤ اس خانقاہ کی طرف آؤ اور ماریا کے سچ کی تصدیق کرو اور سنو، تمہاری دیوی تمہارے درمیان آ گئی ہے۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے اپنی سچ پیش کرتی ہوں۔ اس کی کمزور آواز اس قدر نہیں تھی کہ بستی تک پہنچ جاتی۔ چنانچہ اس نے کچھ اور کارروائی کی اور چند ہی لمحات کے بعد ایک بھیانک آواز فضا میں گونجتے لگی۔ یہ نرسکے کی آواز تھی۔ غالباً کسی بہت بڑے نرسکے کو پکارا جا رہا تھا، اور اس کی آواز کے اثرات بستی والوں پر فوراً ہی ظاہر ہو گئے۔ بستی کے زیادہ تر لوگ سو چکے تھے، روشنیاں بجھ گئی تھیں، لیکن نرسکے کی مسلسل گونجنے والی آواز سے لوگ جاگنے لگے اور ہر گھر میں روشنی ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ اس نرسنگے کی آواز کو کسی آفت کا پیش خیمہ سمجھ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو جھونپڑیوں سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ ٹھنڈی دل کی طرف اپنے جھونپڑیوں سے باہر نکل کر ایک دوسرے سے جو مگیاں کر رہے تھے۔ بہرطور یہ لوگ سکتے کی سی کیفیت میں جائزہ لیتے رہے۔ جوشان بھی بالکل خاموشی سی عجیب و غریب مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک نگاہیں کام کر رہی تھیں، وہاں تک انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔
پھر کچھ مشعلیں تیزی سے خانقاہ کی طرف دوڑتی ہوئی نظر آئیں اور جوشان نے شاہ زیب سے کہا، بہتر ہے کہ تھوڑی سی آڑ میں ہو جاؤ، اس وقت سب کی نگاہیں اس طرف لگی ہوئی ہیں، ہم سے تھوڑی بلندی پر سونا اور بوری کے ساتھ موجود ہے۔ شاہ زیب نے جوشان کی ہدایت پر عمل کیا۔ آنے والے گھوڑوں پر سوار تھے، ان کی تیز رفتاری سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ بستی کے دوسرے سرے سے آ رہے تھے اور ان کے لیے راستہ چھوڑا جا رہا تھا۔ جوشان نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے ان آنے والوں میں مسز سوٹاڈا بھی شامل ہو۔ شاہ زیب اور جوشان ان لوگوں کو دیکھتے رہے جو 6 گھوڑ سوار تھے۔ ساتواں سوار ان سے قدرے آگے تھا، گھوڑے پر سفر کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے بالآخر اس راستے پر آ گئے جہاں سے خانقاہ کی سیڑھیاں آتی تھیں، اور پھر مشالوں کی روشنی میں اس قدر اور عورت کو دیکھا گیا جو گھوڑے سے اتر کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بقایا 6 افراد بھی اس کے عقب میں چل رہے تھے۔ یہ عورت مسز سوٹاڈا کے علاوہ بھلا اور کون ہو سکتی تھی؟ رات کی تاریکی میں اس کے خد و خال تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کی چال میں بڑی مستعدی تھی اور وہ تیزی سے خانقاہ کی سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی اوپر آ رہی تھی۔ اوپر سے بوڑھی چیخ رہی تھی، شکال کی ملکہ، دیکھ ساریہ نے تیری عزت رکھ لی، دیکھ ساریہ نے اپنے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا، دیکھ اس کے سچ کی تصویر تیرے سامنے ہے، ساریہ جھوٹ نہیں بولتی، شکال کی ملکہ مقدس دیوی تیرے سامنے آ گئی ہے، تیری بیٹی میرے پاس موجود ہے، اپنی رفتار میں تیزی پیدا کر۔ اور اس کے بعد وہ غالباً اس راستے سے نیچے اترنے لگی جس سے چڑھ کر وہ اوپر پہنچی تھی۔ شاہ زیب اور جوشان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ پھر اس جگہ پہنچ جاتے جہاں سے ان واقعات کا نظارہ اور تجزیہ کیا جا سکتا۔ تاہم انہوں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے خود ہی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ تو نظر آئے۔ پھر مسز سوٹاڈا سیڑھیاں عبور کر کے خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ چہرے کے خد و خال اور تمکنت بالکل جوانوں جیسی تھی، اور انداز سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کس قبیلے کی ملکہ ہے۔